آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن پر احتجاج۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی پارلیمان سے بالادست نہیں ہو سکتی، کسی بھی آپریشن کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ عمر ایوب بولے ڈنڈے کے زور پر امن نہیں آئے گا۔ اسد قیصر نے کہا کسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے، بہت سے آپریشن ہوئے، آج تک کامیاب کون سا ہوا؟ محمد اقبال نے کہا قبائلی اضلاع میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بھی آپریشن کی مخالفت کر دی۔ کور کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے دہشت گردی سے متعلق آپریشن پر موقف سامنے رکھا، کہا کسی بھی میٹنگ میں آپریشن کرنے سے متعلق فیصلہ نہیں ہوا، اگر آپریشن کا فیصلہ ہوا ہو تو میٹنگ منٹس سامنے لائے جائیں۔ ملاقاتوں اور میٹنگز میں دہشت گردی پر صرف گفتگو ہوئی، فیصلے نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا ایک اور آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، علی امین گنڈاپور کا بانی پی ٹی آئی سے معاملات پر ملاقات کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمان میں طالبان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ طالبان کے حق میں نعرے لگے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے عزم استحکام آپریشن کی ضرورت پڑی، سوات میں طالبان کو واپس لانے والے آپریشن کے مخالف ہیں، اپوزیشن ارکان صرف انتشار چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور، ڈپٹی اسپیکر نے مائک بند کر دیے۔ کے ساتھ نہیں ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے یہ لوگ قومی نہیں سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپریشن عزم استحکام کا معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں گے، کابینہ سے بھی منظور کرائیں گے۔ ملک میں اقلیتوں کے خلاف واقعات بڑھ رہے ہیں۔ وزیر قانون کی وزیر دفاع سے سرگوشی، اپوزیشن پر مزید چڑھائی کا مشورہ دے دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے، اپوزیشن کے شور شرابے پر اعظم مزید تارڑ وزیر دفاع کے قریب آیا اور کان میں کچھ بولے، جو مائک آن ہونے کی وجہ سے سب نے سن لیا۔ اعظم نذیر نے جواب خواجہ آصف سے ہیڈ فون لگا کر اپوزیشن پر چڑھائی کے لیے کہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، فوجی آپریشن کے خلاف نعرے لگائے۔ سنی اتحاد کے ساتھ جے یو آئی ارکان نے بھی احتجاج کیا۔ خواجہ آصف بھی اسپیکر ڈائس کے سامنے جا پہنچے، کہا ابھی کل والی گالیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ پھر گالیاں دے رہے ہیں، وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، بولتے رہیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا یہ چیئر بلیک میل نہیں ہوگی۔ سوات میں سیاح کا قتل قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ریاست کی عمل داری کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، عزم استحکام آپریشن کیسے کیا جائے گا اس پر بحث کریں گے، جہاں سلامتی کمیٹی کو بلائیں گے۔ وزیر اعظم بھی اجلاس میں بیٹھیں گے۔ خواجہ اظہار الحسن بولے بتایا جائے ایوان میں کتنے اپوزیشن لیڈر ہیں، کوئی آئین اور قواعد کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو نواز شریف سمیت سابق وزرائے اعظم کے ساتھ ناانصافیاں بھی یاد آنے لگیں۔ بینظیر بھٹو کے قتل پر بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 1999 میں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے کیوں ہٹایا گیا، انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ بینظیر بھٹو کے اصل قاتلوں کا چہرہ عوام کو دکھایا جائے، عوام نے لیاقت علی خان کو بھی چنا تھا، انہیں کیوں چنوا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں کہا بجٹ میں کسان عام آدمی کو ریلیف دینا چاہیے تھا، کیا پاکستان کے لوگ اس عوام دشمن بجٹ کے مستحق ہیں؟ کسانوں اور مزدوروں کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں، عام آدمی کو ریلیف کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ خورشید شاہ نے کہا زراعت پر کوئی ریسرچ نہیں، آپ نے ٹیکس لگا دیا، ملک میں مسائل کی جڑ آبادی کا بڑھنا ہے۔ قومی اسمبلی میں چھٹی کے روز بھی بجٹ پر بحث ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے نقطہ اعتراض پر بولنے سے روکنے پر واک آؤٹ کیا۔ ایم کیو ایم امین الحق کا بجٹ پر اظہار خیال، بولے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی۔ نثار جٹ نے کہا یہ بجٹ آئی ایم ایف کی ٹیکسٹ بک ہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی اس بجٹ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ مہنگی بجلی نے کسان کو تباہ کر دیا۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی کے حوالے سے منصوبوں پر اجلاس۔ اسلام آباد میں ماڈل جیل، سیف سٹی، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد سیف سٹی منصوبوں میں فورینزک لیب تعمیر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بولے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لیے چینی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ غیر ملکی تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ کی بھی ملاقات، سیکیورٹی سے متعلق انتظامات پر بریفنگ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کا تیسرا دور مکمل ہو گیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے۔ ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ ندیم افضل چند نے کہا، پنجاب کے معاملات میں اسپیس کا ایشو تھا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کوئی انتقام کا نشانہ نہ بنے۔ پونخا میں حکمران جماعت نے قانون کی دھجیاں اڑانے کی ٹھان لی۔ پہلے علی امین گنڈاپور، پھر شاندانہ گلزار اور فضل الہی نے دھاوا بولا۔ اب زبیر وزیر کی جنوبی وزیرستان کے گریڈ اسٹیشن پر چڑھائی، رکن اسمبلی گریڈ اسٹیشن جنڈورا میں گھس گئے، زبردستی بجلی بحال کرائی۔ پی ٹی آئی رہنما کا اپنے لوڈ شیڈنگ شیڈیول کا اعلان، کہا علاقے میں بجلی 12 گھنٹے بند اور 12 گھنٹے بحال رہے گی۔ جماعت اسلامی کا بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف ملک کی احتجاج، کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئی۔ پشاور میں ریلی، لاہور میں پنکھے پکڑ کر احتجاج کیا گیا، کراچی میں کالا پل پر احتجاجی مظاہرہ، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد، مظفر گڑھ اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں، ملک میں بنیادی مسائل پر احتجاج کر رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ، بجلی کے بلوں اور ظالمانہ ٹیکس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بغیر پروٹوکول کراچی شہر کا دورہ، میئر کراچی خود گاڑی چلا کر وزیر اعلیٰ کو لے کر نرسری کے مقام پر پہنچے۔ میئر مرتضی وہاب کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو مانسون بارشوں کی تیاریوں اور نالوں کی صفائی کے کام پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کی مانسون بارشوں سے قبل تمام نالوں کی صفائی اور بند پوائنٹس کھولنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی مال روڈ مری آمد، عوام میں گھل مل گئے، شہریوں کی بڑی تعداد نے سیلفیاں بھی بنوائیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں، مری پاکستان کا بہترین سیاحتی مقام ہے، عوام باہر جانے کے بجائے موسم انجوائے کرنے مری آئیں۔ موجودہ حالات میں یہ بہترین بجٹ ہے جس میں عوام کو ریلیف دیا گیا۔ ضلع کرم میں شہید 5 بہادر سپوت آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے۔ حوالدار عقیل احمد، لانس نائب محمد غفیر، سپاہی انوش رفون شہید شامل، سپاہی محمد اعظم اور سپاہی ہارون ولیم شہید کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ پانچوں نوجوان دہشت گردوں کی جانب سے نصب بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہوئے۔ جعلی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں کسی صورت برداشت نہیں ہوں گی، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، بولے کوئی بھی جعلی نمبر پلیٹ کے ساتھ پکڑا گیا وہ جیل جائے گا۔ جعلی نمبر پلیٹس بنانے والے دکانوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پہلی بات پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کرائیں گے، محکمہ ٹرانسپورٹ نئے روٹس کا اعلان کرے گا۔ وزیر اعظم اچھے آدمی ہیں، کراچی کے ساتھ وعدہ پورا کریں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 9 گھنٹوں کے دوران 10 افراد کی پراسرار موت، ریسکیو حکام نے دعویٰ کیا ممکنہ طور پر تمام افراد سے نشے کے کراچی میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، گرمی کی شدت 44 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ کراچی سمیت سندھ میں 25 جون تک شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ادھر اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔